بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صحت کے آداب۔ صحت خدا کی عظیم نعمت بھی ہے اور عظیم امانت بھی۔ صحت کی قدر کیجیے اور اس کی حفاظت میں کبھی لاپرواہی نہ برتیے۔ ایک بار جب صحت بگڑ جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے بنتی ہے۔ جس طرح حقیر دیمک بڑے بڑے قطب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر ڈالتی ہے، اسی طرح صحت کے معاملے میں معمولی سی خیانت اور حقیر بیماری زندگی کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ صحت کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی کرنا بے حسی بھی ہے اور خدا کی ناشکری بھی۔ انسانی زندگی کا اصل جوہر عقل و اخلاق اور ایمان و شعور ہے، اور عقل و اخلاق اور ایمان و شعور کی صحت کا دار مدار بھی بڑی حد تک جسمانی صحت پر ہے۔ عقل و دماغ کی نشو و نما فضائل اخلاق کے تقاضے اور دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ کمزور اور مریض جسم میں عقل و دماغ بھی کمزور ہوتے ہیں اور ان کی کارگزاری بھی نہایت ہی حوصلے شکن، اور جب زندگی امنگوں ولولوں اور حوصلوں سے محروم ہو اور ارادے کمزور ہوں، جذبات سرد اور مزمل ہوں، تو ایسی بے رونق زندگی جسم نہ تو ان کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ زندگی میں مومن کو جو اعلیٰ کارنامے انجام دینا ہے اور خلافت کی جس عظیم ذمہ داری سے عہد برآب ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم میں جان ہو، عقل و دماغ میں قوت ہو، ارادوں میں مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلندی ہو اور زندگی ولولوں، امنگوں اور اعلیٰ جذبات سے بھرپور ہو۔ صحت مند اور زندہ دل افراد سے ہی زندہ قومیں بنتی ہیں، اور ایسی ہی قومیں کارگاہ حیات میں اعلیٰ قربانیاں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں اور زندگی کی قدر و عظیم سمجھاتی ہیں۔ نمبر 2، ہمیشہ خوش و خرم، حشاش بشاش اور چاق و چوبند رہیے۔ خوش باشی، خوش اخلاقی، مسکراہٹ اور زندہ دلی سے زندگی کو آراستہ، پرکشش اور صحت مند رکھیے۔ غم، غصہ، رنج، فقر، حسد، جلن، بدخواہی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں سے دور رہیے۔ یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجھنیں معدے کو بری طرح متاثر کرتی ہیں، اور معدے کا فساد صحت کا برترین دشمن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ ایک بار نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لیے ہوئے ان کے بیچ میں گھسٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل جانے کی نظر مانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا خود کو عذاب میں مبتلا کرے، اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اپنا سفر پورا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک جوان آدمی کو دیکھا کہ مریل چال چل رہا ہے۔ آپ نے اس کو روکا اور پوچھا، تمہیں کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا، کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ نے اپنا درہ اٹھایا اور اس کو دھمکاتے ہوئے کہا، راستے پر پوری قوت کے ساتھ چلو۔
نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر چلتے تو نہایت جمے ہوئے قدم رکھتے اور اس طرح قوت کے ساتھ چلتے کہ جیسے کسی نشیب میں اتر رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دعا سکھائی ہے اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل وذل الدین وغلبۃ الرجال۔ خدایا میں اپنے کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، پریشانی سے، غم سے، بے چارگی سے، سستی اور کاہلی سے، قرض کے بوجھ سے، اور اس بات سے کہ لوگ مجھ کو دوبار کر رکھیں۔ اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے، جسمانی قوتوں کو ضائع نہ کیجیے۔ جسمانی قوتوں کا یہ حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان سے برداشت کے مطابق اطلاعات کے ساتھ کام لیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ہو، اس لیے کہ خدا نہیں اکتاتا یہاں تک کہ خود تم ہی اکتا جاؤ۔ حضرت ابو قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوئے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت ابو قیس دھوپ میں کھڑے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ سائے کی طرف ہٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں رہے اور کچھ سائے میں۔ قبلہ باہلہ کی ایک خاتون حضرت مجیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار میرے ابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور دین کی کچھ اہم باتیں معلوم کر کے گھر واپس آ گئے۔ پھر 1 سال کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالکل نہ پہچان سکے تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں نے تو تمہیں نہیں پہچانا، اپنا تعارف کراؤ۔ انہوں نے کہا، میں قبیلہ باہلہ کا ایک فرد ہوں، پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ پچھلے سال جب آئے تھے تب تو تمہاری شکل و صورت اور حالت بڑی اچھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب سے میں آپ کے پاس سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک برابر روزے رکھ رہا ہوں، صرف رات میں کھانا کھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم نے خواہ مخواہ اپنے کو عذاب میں ڈالا اور اپنی صحت برباد کر ڈالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان کے مہینے بھر کے روزے رکھو اور اس کے علاوہ ہر مہینے 1 روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا، حضور 1 دن سے زیادہ کی اجازت دیجیے۔ ارشاد فرمایا، اچھا، ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے پھر کہا، حضور کچھ اور زیادہ کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، ہر مہینے میں 3 دن۔ انہوں نے کہا، حضور کچھ اور اضافہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، ہر سال محرم مہینوں میں روزے رکھو اور چھوڑ دو، ایسا ہی ہر سال کرو۔ یہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، ان کو ملایا، پھر چھوڑ دیا۔ اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ رجب، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ میں روزے رکھا کرو اور کسی سال ناغہ بھی کر دیا کرو،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے کو ذلیل کرے۔ لوگوں نے پوچھا، مومن بھلا کیسے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو ناقابل برداشت آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 4، ہمیشہ سخت کوشی، جفاکشی، محنت، مشقت اور بہادری کی زندگی گزاریے۔ ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت ڈالیے، اور سخت جان بن کر سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارنے کا اہتمام کیجیے۔ آرام طلب، سہل انگار، نزاکت پسند، کاہل، عیش کوش، پست ہمت اور دنیا پرست نہ بنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبیل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو ہدایت فرمائی کہ معاذ اپنے کو عیش کوشی سے بچائی رکھنا، اس لیے کہ خدا کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے۔ اور حضرت ابو وامیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے، اور ہمیشہ اپنی مجاہدانہ قوت کو محفوظ رکھنے اور بڑھانے کی کوشش فرماتے تھے۔ آپ تیرنے سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے کہ تیرنے سے جسم کی بہترین ورزش ہوتی ہے۔ ایک بار ایک تالاب میں آپ اور آپ کے چند صحابی تیر رہے تھے۔ آپ نے تیرنے والوں میں سے ہر ایک کی جوڑی مقرر فرما دی کہ ہر آدمی اپنے جوڑ کی طرف تیر کر پہنچے، چنانچہ آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قرار پائے۔ آپ تیرتے ہوئے ان تک پہنچے اور جا کر ان کی گردن پکڑ لی۔ نبی کو سواری کے لیے گھوڑا بہت پسند تھا۔ آپ اپنے گھوڑے کی خود خدمت فرماتے، اپنی آستین سے اس کا منہ پونچھتے اور صاف کرتے، اس کی عیال کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے بٹتے اور فرماتے، بھلائی اس کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے وابستہ ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر چلانا سیکھو، گھوڑے پر سوار ہوا کرو۔ تیر اندازی کرنے والے مجھے گھوڑوں پر سوار ہونے والوں سے بھی زیادہ پسند ہیں، اور جس نے تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دی، اس نے خدا کی نعمت کی نافرمانی، ناقدری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خطرے کے موقع پر مجاہدین کی پاسبانی کی، اس کی یہ رات شب قدر سے زیادہ افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہوگے۔ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ پست ہمتی کس وجہ سے آ جائے گی؟ آپ نے فرمایا، اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین زندگی اس شخص کی زندگی ہے جو اپنے گھوڑے کی بانگیں
پکڑے ہوئے خدا کی راہ میں اس کو اڑاتا پھرتا ہے۔ جہاں کسی خطرے کی خبر سنی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر دوڑ گیا، قتل اور موت سے ایسا بے خوف ہے گویا اس کی تلاش میں ہے۔ نمبر 5، خواتین بھی سخت کوشی اور محنت و مشقت کی زندگی گزاریں، گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کریں، چلنے پھرنے اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، آرام، تنبلی، سستی اور عیش کوشی سے پرہیز کریں، اور اولاد کو بھی شروع سے سخت کوش، جفاکش اور سخت جان اٹھانے کی کوشش کریں۔ گھر میں ملازم ہوں تب بھی اولاد کو بات بات میں ملازم کا سہارا لینے سے منع کریں، اور عادت ڈالیں کہ بچے اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کریں۔ صحابیہ عورتیں اپنے گھروں کا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، باورچی خانے کا کام خود کرتیں، چکی پیستیں، پانی بھر کر لاتیں، کپڑے دھوتیں، سینے پرونے کا کام کرتیں اور محنت مشقت کی زندگی گزارتیں، اور ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں زخمیوں کو مرہم پٹی کرنے اور پانی پلانے کا نظم بھی سنبھال لیتیں۔ اس سے خواتین کی صحت بھی بنی رہتی ہے، اخلاق بھی صحت مند رہتے ہیں اور بچوں پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں پسندیدہ بیوی وہی ہے جو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہو اور جو شب و روز اس طرح اپنی گھریلو ذمہ داریوں میں لگی ہوئی ہو کہ اس کے چہرے بشرے سے محنت کی تھکان بھی نمایاں رہے اور باورچی خانے کی سیاہی اور دھوئیں کا ملگجاپن بھی ظاہر ہو رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اور ملگجے گالوں والی عورتیں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملاتے ہوئے بتایا۔ نمبر 6، سیر خیزی کی عادت ڈالیے، سونے میں اعتدال کا خیال رکھیے، نہ اتنا کم سوئیے کہ جسم کو پوری طرح آرام و سکون نہ مل سکے اور نہ اعضاء میں تھکان اور شکستی رہے، اور نہ اتنا زیادہ سوئیے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو۔ رات کو جلد سونے اور صبح کو جلد اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ صبح اٹھ کر خدا کی بندگی بجلائیں اور چمن یا میدان میں ٹہلنے اور تفریح کرنے کے لیے نکل جائیے۔ صبح کی تازہ ہوا صحت پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے۔ روزانہ اپنی جسمانی قوت کے لحاظ سے مناسب اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ کی تفریح کو پسند فرماتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی باغوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو کرنے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا، عشاء کے بعد وہی شخص جاگ سکتا ہے جس کو کوئی دینی گفتگو کرنی ہو یا پھر گھریلو سے ضرورت کی بات چیت کرنی ہو۔ نمبر 7، ضبط نفس کی عادت ڈالیے، اپنے جذبات، خیالات، خواہشات اور شہوات پر قابو رکھیے، اپنے دل کو بہکنے، خیالات کو منتشر ہونے اور نگاہ کو آرا ہونے سے بچائیے۔ خواہشات کی بے راہ روی اور نظر کی آوارگی سے قلب و دماغ سکون و عافیت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ایسے چہرے جوانی کے حسین و جمال، ملاحت و کشش اور مردانہ صفات کی دلکشی سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ زندگی کے ہر میدان میں پست ہمت، پست حوصلہ اور بزدل ثابت ہوتے ہیں۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آنکھوں کا زنا بد نگاہی اور زبان کا زنا بے حیائی کی گفتگو ہے۔ نفس تقاضے کرتا ہے اور شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب۔ کسی حکیم و دانا نے کہا ہے، مسلمانوں، بدکاری کے قریب نہ بھٹکو، اس میں 6 خرابیاں ہیں۔ 3 خرابیاں تو دنیا کی ہیں اور 3 آخرت کی۔
دنیا کی 3 خرابیاں یہ ہیں کہ اس سے نمبر 1 آدمی کے چہرے کی رونق اور کشش جاتی رہتی ہے، نمبر 2 آدمی پر فقر و افلاس کی مصیبت نازل ہوتی ہے، نمبر 3 اور اس کی عمر کوتاہوں سے کوتاہ ہو جاتی ہے، نمبر 8 نشہ آور چیزوں سے بچیں۔ نشہ آور چیزیں دماغ کو بھی متاثر کرتی ہیں اور معدے کو بھی۔ شراب تو خیر حرام ہی ہے، اس کے علاوہ بھی جو نشہ لانے والی چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کیجیے۔ نمبر 9 ہر کام میں احتیاط اور سادگی کا لحاظ رکھیے۔ جسمانی محنت میں، دماغی کاوش میں، ازدواجی تعلق میں، کھانے پینے میں، سونے اور آرام کرنے میں، فکر مند رہنے اور ہنسنے میں، تفریح میں اور عبادت میں، رفتار اور گفتار میں، غرض ہر چیز میں احتیاط اختیار کیجیے اور اس کی خیر وخواہی کا سرچشمہ تصور کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خوشحالی میں میانہ روی کیا ہی خوب ہے، ناداری میں اطاعت کی روش کیا ہی بھلی ہے، اور عبادت میں درمیانی روش کیا ہی بہتر ہے۔ نمبر 10 کھانا ہمیشہ وقت پر کھائیے، پرخوری سے بچیے، ہر وقت منہ چلاتے رہنے سے پرہیز کیجیے، کھانا بھوک لگنے پر ہی کھائیے اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو اٹھ جائیے، بھوک سے زیادہ تو ہرگز نہ کھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ صحت کا دارمدار معدے کے صحت مندی پر ہے اور زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں اس خوبیوں واضح فرمایا ہے، معدہ بدن کے لیے حوض کے مانند ہے اور رگیں اس حوض سے سیراب ہونے والی ہیں، بس اگر معدہ صحیح اور تندرست ہے تو رگیں بھی صحت سے سیراب لوٹیں گی، اور اگر معدہ ہی خراب اور بیمار ہے تو رگیں بیمار جوش کر لوٹیں گی۔ کم خوری کی ترغیب دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ نمبر 11 ہمیشہ سادہ کھانا کھائیے، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیے، زیادہ گرم کھانا کھانے سے بھی پرہیز کیجیے، مسالے چٹخاروں اور ضرورت سے زیادہ لذت لبی سے پرہیز کیجیے۔ ایسی غذاؤں کا اعتماد کیجیے جو زود ہضم اور سادہ ہوں اور جن سے جسم کو صحت اور توانائی ملے، محض لذت لبی اور زیادہ اور زبان کے چٹخاروں کے پیچھے نہ پڑیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی پسند فرماتے، زیادہ پتلی اور میدا کے چپاتی پسند نہ فرماتے، بہت زیادہ گرم کھانا جس میں سے بھاپ نکلتی ہوتی نہ کھاتے بلکہ ٹھنڈی ہونے کا انتظار فرماتے۔ گرم کھانے کے بارے میں کبھی فرماتے کہ خدا نے ہم کو آگ نہیں کھلائی ہے، اور کبھی ارشاد فرماتے گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ گوشت پسند فرماتے، خاص طور پر دست گردن اور پیٹ کا گوشت رغبت سے کھاتے۔ در حقیقت جسم کو قوت بخشنے اور مجاہدانہ مزاج بنانے کے لیے گوشت ایک اہم اور لازمی غذا ہے، اور مومن کا سینہ ہمہ وقت مجاہدانہ جذبات سے آباد رہنا چاہیے۔ نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص خدا کی راہ میں جہاد کیے بغیر مر گیا اور اس کے دل میں اس کی آرزو بھی نہیں تھی، وہ نفاق کی ایک کیفیت میں مرا۔ کھانا نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ خوب چبا چبا کر کھائیے۔ غم، غصہ، رنج اور گھبراہٹ میں جو کھانا نگلا جاتا ہے وہ معدے پر برا اثر ڈالتا ہے اور اس سے جسم کو خاطر خواہ قوت نہیں مل پاتی۔ دسترخوان پر نہ تو بالکل خاموش، فرزدہ اور غم زدہ ہو کر بیٹھیں اور نہ حد سے بڑھی ہوئی
خوشی طبعی کا مظاہرہ کیجیے کہ دسترخوان پر کہکے بلند ہونے لگیں۔ کھانے کے دوران ان کہکوں لگانے بعض اوقات چاند کے لیے خطرے کا باعث بن جاتا ہے۔ دسترخوان پر اطلاعات کے ساتھ ہنسنے بولتے رہیں، خوش اور نشاط کے ساتھ کھانا کھائیے اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیجیے، اور جب بیمار ہوں تو پرہیز بھی پورے اہتمام سے کیجیے۔ امی منذر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، ہمارے یہاں کھجور کے گوشے لٹکے رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے تناول فرمانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے، وہ بھی نوش فرمانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، تم مت کھاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رک گئے اور نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے۔ امی منظر کہتی ہیں کہ پھر میں نے تھوڑے سے جو اور چقندر لے کر پکائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مناسب کھانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جب کوئی مہمان ہوتا تو آپ بار بار اس سے فرماتے جاتے، کھائیے اور کھائیے۔ جب مہمان خوب سیر ہو جاتا اور بے حد انکار کرتا تب آپ اپنے اصرار سے باز آتے، یعنی آپ نہایت خوشگوار فضا اور خوشی کے ماحول میں مناسب گفتگو کرتے ہوئے کھانا تناول فرماتے۔ نمبر 13، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولے کیجیے اور رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کیجیے، اور کھانا کھانے کے بعد فوراً کوئی سخت قسم کا دماغی یا جسمانی کام ہرگز نہ کیجیے۔ عربی کا مشورہ معقول ہے، تغدا تمدا تعشا تمشا، دوپہر کا کھانا کھاؤ تو دراز ہو جاؤ، رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو۔ نمبر 14، آنکھوں کی حفاظت کا پورا اہتمام کیجیے، تیز روشنی سے آنکھیں نہ لڑائیے، سورج کی طرف نگاہ جما کر نہ دیکھیے، زیادہ مدھم یا زیادہ تیز روشنی میں نہ پڑھیے، ہمیشہ صاف اور معتدل روشنی میں مطالعہ کیجیے، زیادہ جاگنے سے بھی پرہیز کیجیے، دھول غبار سے آنکھوں کو بچائیے، آنکھوں میں سرما لگائیے اور ہمیشہ آنکھیں صاف رکھنے کی کوشش کیجیے۔ کھیتوں، باغوں اور سبززاروں میں سیر و تفریح کیجیے، سبز دیکھنے سے نگاہوں پر اچھا اثر پڑتا ہے، آنکھوں کو بد نگاہی سے بچائیے، اس سے آنکھیں بے رونق ہو جاتی ہیں اور صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، مومن کا فرض ہے کہ وہ خدا کی اس نعمت کی قدر کرے، اس کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اس کی حفاظت اور صفائی کا اہتمام رکھے، وہ ساری تدبیریں اختیار کرے جس سے آنکھوں کو فائدہ پہنچتا ہو، اور ان باتوں سے بچا رہے جن سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ اسی طرح جسم کے دوسرے اعضاء اور قوی کی حفاظت کا بھی خیال رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں آنکھوں میں سرما لگایا کرو، سرما آنکھ کے میل کو دور کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ نمبر 15، دانتوں کی صفائی اور حفاظت کا اہتمام کیجیے، دانتوں کے صاف رکھنے سے فراغت حاصل ہوتی ہے اور ہاضمے پر اچھا اثر پڑتا ہے اور دانت مضبوط بھی رہتے ہیں۔ مسواک کی عادت ڈالیے، منجن وغیرہ کا بھی استعمال رکھیے، پان یا تمباکو کو وغیرہ کی کثرت سے دانتوں کو خراب نہ کیجیے، کھانے کے بعد بھی دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لیجیے، دانت گندے رہنے سے
طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک سے اپنا منہ صاف فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک تیار رکھتے تھے۔ جس وقت بھی خدا کا حکم ہوتا آپ اٹھ بیٹھتے تھے اور مسواک کرتے تھے، پھر وضو کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں کو مسواک کرنے کے بارے میں بہت تاکید کر چکا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور خدا کو راضی کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میں اپنی امت کے لیے شاک نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایک بار آپ سے ملنے کے لیے کچھ مسلمان خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے دانت صاف نہ ہونے کی وجہ سے پیلے ہو رہے تھے۔ آپ کی نظر پڑی تو فرمایا، تمہارے دانت پیلے پیلے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ مسواک کیا کرو۔ نمبر 16، بول و براز کی حاجت ہو تو فوراً حاجت پوری کیجیے۔ ان ضرورتوں کو روکنے سے معدے اور دماغ پر نہایت برے اثرات پڑتے ہیں۔ نمبر 17، پاکی طہارت اور نظافت کا پورا اہتمام کیجیے۔ قرآن حکیم میں ہے، خدا ان لوگوں کو اپنا محبوب بناتا ہے جو بہت زیادہ پاک و صاف رہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صفائی اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے تفصیل احکام دیے ہیں اور ہر معاملے میں طہارت و نظافت کی تاکید کی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھیے، انہیں گندے ہونے سے بچائیے اور مکھیوں سے حفاظت کیجیے۔ برتنوں کو صاف ستھرا رکھیے، لباس اور لیٹنے بیٹھنے کے بستروں کو پاک و صاف رکھیے، اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ جسم کی صفائی کے لیے وضو اور غسل کا اہتمام کیجیے۔ جسم اور لباس اور ضرورت کی ساری چیزوں کی صفائی اور پاکیزگی سے روح کو بھی سر و نشاط حاصل ہوتا ہے اور جسم کو بھی فراغت اور تازگی ملتی ہے، اور بے حیثیت مجموعی انسانی صحت پر اس کا نہایت ہی خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں اسلام لایا ہوں ہر نماز کے لیے باوضو رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کل تم مجھ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ بولے، یا رسول اللہ، میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں، اور جس وقت بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر کے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر خدا کا یہ حق ہے کہ ہر ہفتے میں 1 دن غسل کیا کرے اور اپنے سر اور بدن کو دھویا کرے۔